السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج انشاءاللہ جس موضوع پر میں گفتگو کروں گی وہ ثابت قدمی ہے. کس چیز پر ثابت قدمی؟ اللہ کے دین پر. اور کب تک؟ جب تک ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہ ہو جائے، اس دنیا میں بھی اور پھر قبر کے سوالوں میں بھی، جب منکر نکیر آ کے سوال کریں گے، اور پھر جب حشر کے دن ہم اٹھائے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر موقع پر ایمان عطا فرمائے، ایمان والوں میں رکھے اور ایمان والوں میں سے اٹھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ایک دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا، ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس کو چاہے ثابت رکھے اور جسے چاہے گمراہ کر دے. تو اس میں ایک امید بھی آتی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا کرے گا، کیونکہ ہم دل سے چاہتے ہیں کہ ہم مرتے دم تک اس راستے پر ہی رہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چاہتا ہے. اور ڈر بھی لگتا ہے کہ آزمائشیں اور مشکلات اس راستے کی بہت ہیں، کہ کہیں گھبرا نہ جائیں، اور پھر خواہشات بھی ہیں کہ کہیں کسی خواہش میں پھسل نہ جائیں. تو حفاظت اسی کی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لے. حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ہی اس ثابت قدمی کے بہت زیادہ محتاج ہیں. اب بھی آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو نہ ہم نماز پڑھتے، نہ نیک کام کرتے، نہ دین کی کوئی خدمت کرتے، نہ دین کا علم حاصل کرتے. تو یہی وجہ ہے کہ دین میں ثابت قدمی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہمیں یہ شعور نہ ہو، جب تک ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس نہ ہو، جب تک ہمیں اس بات کی شدید خواہش نہ ہو کہ ہمیں اسی راستے پر رہنا ہے. اور اس کے لیے ہم کبھی بھی اپنے اوپر بھروسہ نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اگلی پچھلی تقصیرات معاف کر دی گئی تھی، آپ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثابت قدم رہنے کی دعا مانگتے تھے. اور حضرت ام سلمہ کی روایت میں آتا ہے کہ ان سے شہر بن حوشب کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ ام المومنین، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تو وہ کون سی دعا کثرت سے پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے یہی دعا بتائی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس وحی آتی تھی اور جن کے پاس یہ سارا دین آیا ہمارا، اگر وہ ثابت قدمی کی دعا کرتے تھے تو پھر ہم اپنا سوچ لیں کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فکر مند تھے اور آپ یہ دعا کرتے تھے تو پھر ہمارا کیا حال ہے. ہم سب کو اس دعا پر ہمیشگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور دل سے یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے. تو پہلا ایکشن پوائنٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ اپنے لیے سوچ لیں کہ کون سا ایسا وقت ہے کہ جس میں کم از کم ایک دفعہ دن میں یہ دعا ضرور پڑھ لیں. پڑھنی تو زیادہ چاہیے لیکن کم از کم دن میں ایک دفعہ تو ضرور ہو. یعنی جب تک ہم اپنے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے نا، یا کوئی ٹائم فکس نہیں کریں گے تو ہم پھر بھول جائیں گے. اگر آپ اس وقت بھی سوچیں کہ کیا آج آپ نے یہ دعا صبح سے پڑھی ہے، یا پچھلے ایک ہفتے میں بھی پڑھی ہے، یا پچھلے ایک مہینے میں بھی پڑھی ہے، یعنی مانگی ہے یہ دعا، نہیں مانگتے ہم اس کی اہمیت ہی نہیں محسوس کرتے. تو مثلاً اپنے نوافل کے کسی ایک سجدے کے لیے سجدے کی کسی ایک رکعت میں باندھ لیں کہ اس رکعت میں میں نے یہ دعا لازم پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور توفیق دے گا، کیونکہ پہلا قدم تو انسان کو ہی اٹھانا ہوتا ہے. اب میں چند باتیں کروں گی آپ کے سامنے کہ جس سے یہ بات پتہ چلے کہ ثابت قدمی میں کون سی چیزیں مددگار ہوتی ہیں، یعنی کن چیزوں سے ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز ہے ایمان اور ہدایت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دین کا علم عطا کیا،
ہمیں دین والوں سے جوڑا، ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا کی، کیونکہ ماشاءاللہ اس وقت میٹنگ میں آپ سب لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں. تو ان ساری نعمتوں پر دل سے اس وقت اور آئندہ بھی شکر گزار رہے ہیں. اور جب شکر آتا ہے نا تو پھر شکوے شکایتیں نکل جاتی ہیں کہ ہائے اتنا کام کرنا پڑ رہا ہے، بڑی مشکل ہے، جب سے یہ کام شروع کیا ہے زندگی بڑی مشکل بن گئی ہے. نہیں، یہ شکر نہیں ہوتا. شکر صبر کے بغیر آ ہی نہیں سکتا. یعنی تکلیف بھی ہو تو بھی اللہ کی رضا پہ راضی کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں میں ان پر شکر گزار ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی الوہاب ہے، عطا کرنے والا ہے، اور رحمت بھی وہی عطا کرتا ہے، اور اسی کی رحمت سے ہم اس دین پر مرتے دم تک قائم رہ سکتے ہیں. ورنہ یہ بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی انسان اچھے کام کرے اور مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہ ہو، شیطان اس کو بہکائے اور وہ کسی بہکاوے میں آ جائے تو خاتمہ خیر سے نہ ہو. تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز کیا ہو گئی؟ ایمان اور ہدایت کی نعمت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. دوسری چیز ہے اخلاص، یعنی ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم ثابت قدمی کیوں چاہتے ہیں، یا نیک عمل کیوں کرنا چاہتے ہیں، یا دین کی خدمت کیوں کرنا چاہتے ہیں. یہ کام جو بھی آپ کر رہے ہیں، چاہے کوئی کلاس لے رہے ہیں، چاہے کوئی آفس میں کام کر رہے ہیں، یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی آپ کی ذمہ داریوں یا ڈیوٹیوں میں سے ہے، تو آپ ضرور اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں اور کس کے لیے کر رہی ہوں. وقتاً فوقتاً اپنے آپ سے یہ سوال کرتی رہیں، اور خاص طور پر جب اس راستے میں کوئی مشکل آئے تو آپ اس وقت تو ضرور سوچیں کہ میں نے تو یہ راستہ اللہ کی خاطر اپنایا، اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر اس مشکل پہ رونا دھونا کیوں، پریشانی کیوں؟ جس کا کام ہے وہ ضرور سنبھالے گا. تو اپنے اندر بھی اخلاص لائیں، اور اپنے ساتھیوں کے اندر بھی، جو بھی آپ کے ساتھ مل جل کے کام کر رہے ہیں ان کے اندر بھی بار بار اس بات کو انکلکیٹ کریں، بار بار اس بات کی یاد دہانی کرائیں، کیونکہ یہ وہ بات ہے جو شیطان بہت جلد بھلوا دیتا ہے ہمیں کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کوئی بھی اس کا شریک نہیں. وبذالک امرت وانا اول المسلمین. عبادت ہو یا قربانی ہو یا جینا یا مرنا، جو کچھ بھی ہو، ان سارے کاموں کو پرفارم کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ ہی کے محتاج ہیں، اور کوئی بھی اس جیسا نہیں کہ جو کسی بھی مشکل میں ہماری کوئی مدد کر سکے. تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اسی کا کام، اسی سے مدد لینی ہے، اور مدد بھی وہی کرتا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، وہی ثابت قدمی دیتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ثابت قدمی کا جو مقام ہے وہ دل ہے، دل کے اندر ثبات ہوتا ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے. اسی لیے آپ یہ دعا پڑھتے تھے نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے، جما دے. یعنی اس دین کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور اس دین کے اوپر ہمارا یقین جم جائے. اور دل تو آپ کو معلوم ہے کہ الٹ پلٹ ہوتا ہے، یعنی جمنے کے بعد پھر الٹ ہو سکتا ہے، پھر جاتا ہے، نا امیدی آ جاتی ہے، مایوسی آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، فکر مندی آ جاتی ہے. تو اس لیے بار بار دعا مانگنے کی ضرورت رہتی ہے. یعنی جتنے بھی چیلنجز آتے ہیں زندگی میں، اور خاص طور پر دو چیزیں، ایک خواہشات اور ایک شبہات. اپنے اوپر کبھی ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے، کبھی اس کام پہ ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے، کبھی ساتھیوں پہ ہونے لگتا ہے، پتہ نہیں یہ سب کچھ کیا ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں خاص طور پر فکر مند رہنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ میری خواہشات کیا ہیں، کیونکہ یہ خواہشات بعض اوقات انسان کو بھڑکاتی ہیں اور ان کے ساتھ انسان پھسل جاتا ہے.
تو ہمیں مضبوط دل کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ جو شکوک و شبہات ہیں، ڈاؤٹس ہیں، تو جب دل مضبوط ہوگا تو دین کے بارے میں، دین کے کام کے بارے میں، اپنی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے بارے میں پھر ڈاؤٹس کا مقابلہ کر سکیں گے آپ انشاءاللہ. تو ہم نے دو چیزوں کا خاص طور پر مقابلہ کرنا ہے اور ان کے پھندے میں آنے سے بچنا ہے. یہ اس طرح خاموشی کے ساتھ کریپ ان ہو جاتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. پھر یہ ہے کہ ثابت قدمی حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ مضبوط تعلق. آپ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے. پتہ ضرور ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ پریکٹیکلی ہم کیا کر رہے ہیں. کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، نور مبین ہے. جو اس کو تھام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، جو اس کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے. اور جو قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے لوگوں کو، تو اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت بھی ملتی ہے، ثابت قدمی بھی ملتی ہے. تو پھر یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کریں کہ وہ ہمارے لیے ثابت قدمی کا ذریعہ بنے. پتہ تو ہے ہمیں، تعلق بھی ہے، ہم قرآن ہی کی خاطر تو سارے جمع ہوئے. الہدا بنا ہی قرآن کی خدمت کے لیے. لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، اور ہم کبھی کام میں بہت ایفیشینٹ ہوتے ہیں اور کبھی دل چھوڑ بیٹھتے ہیں اور کبھی بدگمان ہونے لگتے ہیں اور کبھی ڈھیلے پڑنے لگتے ہیں. پھر کیا کریں کہ ثابت قدمی ہو ہمیں، اور ہم پورے یقین کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے رہیں جس کے کرنے کا ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے اندر، اپنے ساتھ. کیونکہ الہدا میں کوئی اور تو آپ سے اوتھ نہیں لیتا. جو بھی الحمدللہ اسٹاف ہے، جو بھی کام کر رہے ہیں، تو ان سے کوئی عہد نامہ تو نہیں لیا گیا نا کہ آپ ضرور یہ کام کریں گے. آپ کا تو اپنا عہد اپنے رب کے ساتھ ہے. تو ثابت قدمی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ایسا تعلق جو مستقل بنیادوں پر ہو، چاہے تھوڑا ہو، یعنی مضبوط بنیادوں پر تعلق، چاہے تھوڑا تھوڑا کیوں نہ ہو. سورۃ فرقان میں آتا ہے وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ قرآن اس پر ایک ہی بار کیوں نہیں نازل کر دیا گیا، یعنی سارا اکٹھا کیوں نہیں آ گیا. اسی طرح ہم نے اتارا، نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ ہم اس کے ساتھ تیرے دل کو مضبوط کریں. اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا، خوب ٹھہر کے پڑھنا. یہ ہے ثابت قدمی کا ذریعہ، ٹھہر ٹھہر کے تھوڑا تھوڑا. ورتلناہ ترتیلا. اچھا، جب ترتیل کی بات ہوتی ہے تو ہماری ساری توجہ تجوید پہ چلی جاتی ہے، اور ہم اس کے مخارج اور حروف اور الفاظ اس کے اوپر سارا فوکس کر لیتے ہیں. تو وہ تو پھر دل کی ثابت قدمی کا ذریعہ نہیں بنتا نا اس طرح. اس میں تو ہماری ساری توجہ فوکس کسی اور چیز پہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ بہتر سے بہتر کیسے پڑھیں. تو یہ تو مطلوب نہیں ہے. یہاں مطلوب کیا ہے کہ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں، اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کے اثرات محسوس کریں. اس کے لیے ایک تو جیسے آپ لوگ فہم القرآن کا کورس کرتے ہیں مثلاً، یا کرواتے ہیں، تیز 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 سارا ترجمہ 1 مہینے میں پڑھ لیا، 6 مہینے میں پڑھ لیا، سال میں پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی، کورس کر لیا، سرٹیفکیٹ مل گیا، نہ ملے تو رونا دھونا بھی ڈال دیتے ہیں. دوسرا ہے تعلیم القرآن، جس میں ہم پھر ایک کورس کرتے ہیں، اور کوئی سال میں کر لیتا ہے، کوئی 1.5 سال میں، کوئی آگے پیچھے جیسے بھی ہو. لیکن وہ تو بس ایک پوری کوشش تھی نا کہ ایک دفعہ پورا قرآن سمجھ میں آ جائے. تو پھر یہی تو بس نہیں نا، اس کے آگے کا بھی سفر جاری رکھنا ہے. اور وہ سفر کس طرح جاری رکھنا ہے؟ تدبر کے ساتھ تھوڑا تھوڑا. اب میں نے 30ویں پارے سے تدبر کا کورس شروع کیا تھا، اور اب اس وقت ہم 25ویں پارے پر ہیں، 25واں ختم ہونے والا ہے. اور اس میں کوئی رش نہیں کیا جاتا، تھوڑا تھوڑا کر کے، اور ریپیٹیڈلی ترجمہ، پھر مائنڈ میپس کے ساتھ سمجھنا، پھر تلاوت، پھر تفسیر، پھر غور و فکر، پھر اس میں جو کتاب ہے قرآن تدبر و عمل، اس کے نکات. تو اگر آپ لوگ جیسے سٹاف ہیں تو اس طرح کے کورسز اپنے لیے رکھے، 1 ویک کر لیں. میں نے اس کو 2 ویک رکھا ہوا، ویکینڈ پہ، سیٹرڈے سنڈے. اس سے مجھے خود کو بہت فائدہ ہوا ہے. یعنی ان صورتوں کو جو آخری پارے کی ہوتی ہیں، بعض اوقات ہم تیزی سے پڑھ جاتے ہیں کہ کورس مکمل کرنا ہے، ٹائم پورا کرنا ہے،
لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے غور و فکر کے ساتھ ایک کے بعد ایک پارہ جب پڑھایا ہے تو اس سے اپنے اندر دل کا جماؤ اور ثابت قدمی اور قرآن کے لیے جو ایک کریونگ ہوتی ہے، ایک تھرسٹ ہوتی ہے، ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے اس کے بغیر، اس کو بہت فائدہ ہوا ہے. تو میں آپ سب کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ جیسے بھی ممکن ہو اس کو باقاعدہ رجسٹر کریں، تاکہ جیسے کورسپونڈنس کورس کے ذریعے یا ایس ایم سی کے ذریعے یا جو اور طریقے آپ کے موجود ہیں، تو جو اسٹاف ہے وہ اپنی قابلیت کو بڑھانے کے لیے اور قرآن مجید سے مضبوط تعلق کہ ہمارا دل جو ہے وہ دین کے اوپر جمع رہے، چاہے شادی ہو جائے یا بچے ہو جائیں یا ہمارے بچوں کے بچے ہو جائیں یا زندگی کی اور مصروفیات ہوں، لیکن قرآن سے ہمارا تعلق نہ ٹوٹے. اور اب تو ماشاءاللہ آن لائن ہر چیز ہو گئی ہے اور بھی آسانیاں ہو گئی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی ایسا پلان رکھیں. اس پلان کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ہم جب خود سے اپنے طور پہ ایک کام شروع کرتے ہیں، اچھا میں روزانہ اتنا پڑھوں گی، اتنا سمجھوں گی، اتنا کروں گی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی مجبوری آ جاتی ہے، کوئی کام آ جاتا ہے، تو پھر ہم اس میں سستی کر جاتے ہیں، چیزیں پیچھے ہی رہ جاتی ہیں. لیکن جب کسی نے ہمیں باندھا ہوتا ہے یا ہم کسی کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں تو پھر ایک سپورٹ ملنے کی وجہ سے آسانی ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ کام آپ نے کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس دین پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس قرآن پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل، یہ ثابت قدمی کا ذریعہ ہے. کیونکہ جب تک ہمارا عمل درست نہ ہو اس وقت تک قرآن کے پڑھنے کی وہ حلاوت دل میں نہیں آتی، بلکہ ایک گلٹ رہتی ہے، ایک ندامت سی پیدا ہوتی رہتی ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے اور میں یہ کر رہی ہوں. یا تو قرآن چھٹ جاتا ہے تو یا پھر ہماری بری عادتیں چھٹ جاتی ہیں. اور فتنے تو آپ کو معلوم ہے کہ دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، ان فتنوں سے پہلے پہلے جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. ان فتنوں میں صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر. اپنا دین دنیاوی سامان کے عوض بیچتا ہوگا، یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے دین چھوڑ دے گا. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگنی بھی ہے اور اس کے لیے قرآن مجید سے تعلق بھی قائم کرنا ہے. اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ جیسے سورۃ ابراہیم میں آتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے. یہ پختہ بات کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، قرآن مجید ہے، القول الثابت جس کو کوئی زوال نہیں. تو دنیا کی زندگی میں بھی اسی سے ثابت قدمی ہے اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی. اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو ہمیں اپنے نفس پہ ظلم نہیں کرنا، اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرنا، تاکہ ہم اس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں، ثابت قدمی حاصل کر سکیں. تو گویا اللہ تعالیٰ خیر اور عمل صالح کے ساتھ قرآن کے ساتھ ثابت قدمی عطا کرتا ہے. اور پھر کس طرح ہوتا ہے پریکٹیکلی یہ؟ اللہ تعالیٰ ایمان بڑھانے والے اسباب پیدا کر دیتا ہے. انسان کے سامنے ایسے واقعات، حالات، ایسے مشکلات آتی ہیں کہ جس میں جو پڑھا ہوتا ہے وہ کام میں آتا ہے، تو انسان کا یقین بڑھتا ہے یا کسی طرح سے تائید ہمیں حاصل ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ نیک اعمال کا دروازہ کھل جاتا ہے، زندگی کسی کام آ جاتی ہے، انسان زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کرتا ہے گناہوں اور نافرمانیوں سے بچا کے. پھر ایک اور چیز جو انسان کے دل کو بہت تسلی دیتی ہے اور ثابت قدمی انسان کو نصیب ہوتی ہے، وہ انبیاء کے واقعات کا مطالعہ ہے، ان میں غور و فکر ہے، صحابہ کے حالات اور واقعات کا مطالعہ ہے، یعنی انعمت علیہم جو ہے. تو ان میں غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کے واقعات سنا سنا کر ان کو تسلی دیتے تھے اور ثابت قدم رکھتے تھے. سورۃ ہود میں آتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ چیز آپ سے بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھتے ہیں. تو یہ آیت واضح دلیل ہے کہ انبیاء کے حالات اور اس کے بعد بھی پھر
سلف صالحین کی جو زندگی کے حالات ہیں وہ دل کو جماؤ دیتے ہیں. تو اس لیے کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی کتاب، لیکچر، مسلم ہیروز کے نام سے جو سبجیکٹ ہم نے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے، اس میں سے ضرور آپ پڑھتے رہیں. قرآن مجید پڑھیں گے تو رسولوں کے واقعات تو آتے جائیں گے ساتھ ساتھ، لیکن اس کے علاوہ جو واقعات ہیں صحابہ کے اور نیک لوگوں کے، ان کا مطالعہ ضرور شامل کر لیں. کوئی نہ کوئی کتاب، کوئی نہ کوئی چیز، کسی نہ کسی طرح اس سے ضرور وابستہ رہیں. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. میں کل تیاری کر رہی تھی اپنی، جو یہی ویکینڈ کا ہمارا تدبر کا کورس ہوتا ہے، تو اس میں ایک اسکالر ہیں ایجپٹ کے، مصطفیٰ الادوی، تفسیر بہت اچھی کرتے ہیں. تو وہ میں اس حصے کی تفسیر سن رہی تھی، تو اس میں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ بتا رہے تھے کہ کس طرح ان کی بیوی جو تھی فاطمہ بنت عبد الملک، وہ خلیفہ کی بیٹی تھی، اس کا دادا بھی خلیفہ تھا، اس کے بھائی خلیفہ تھے، یعنی ہر طرف سے وہ اتنی پریویلیجڈ خاتون تھی. لیکن کس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی، اور کس طرح تعاون کیا، اور کس طرح ان کے لیے سپورٹ بنی. یعنی جس عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا، یعنی کس طرح کی زندگی بسر کرنے پر وہ راضی ہو گئی. تو سبحان اللہ، پھر انسان کے دل میں یہ آتا ہے کہ اچھا ایسے لوگ بھی تھے. اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے، ان کا وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ سیر اعلام النبلاء سے، یہ کئی جلدوں پر ایک مشتمل کتاب ہے، اسلام آباد الہدیٰ کی لائبریری میں بھی موجود ہے، جس میں بڑے بڑے لوگوں کے حالات زندگی جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں. کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز اپنے کاتب کو کہتے تھے کہ دیکھو اپنا قلم کا نوک جو ہے نا وہ باریک کر لو اور قریب قریب لکھو. میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے بیت المال میں سے اس تحریر پر ایسا مال ضائع ہو کہ جس سے مسلمانوں کو نفع نہ ہو. یعنی اور واقعات ہم نے سنے ہوئے نا کہ کس طرح کی احتیاط کیا کرتے تھے اور کیسا کیسا تقویٰ تھا ان لوگوں کے اندر. یہ واقعہ کل میں نے پہلی دفعہ سنا کہ قلم باریک کر لو، کیونکہ پہلے لکڑی کے قلم سے لکھتے تھے لوگ. قلم باریک کر لو اور سطریں جو ہیں باہم قریب کر لو تاکہ کم سے کم کاغذ استعمال ہو. کاغذ ان دنوں میں ہوتا بھی نہیں تھا، وہ لوگ چمڑے وغیرہ پر اور اس طرح کی چیزوں پر، لکڑی اور ان چیزوں پر لکھتے تھے. تو یہ تقویٰ ہی سکھاتا ہے نا انسان کو. تقویٰ کی ڈیفینیشن تو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یا آیات ہم پڑھتے ہیں، احادیث بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس تقویٰ کی عملی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ان نیک لوگوں کے اندر نظر آتی ہے کہ ان کے اندر کتنا احساس تھا، اللہ کے مال کی کیسی حفاظت تھی. آج ہمارے پاس بھی کسی نہ کسی طرح لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں، ڈونیشنز ہوتی ہیں، ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے. تو ہم کتنی حفاظت کرتے ہیں، ہم اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ نیکی کے یا خیر کے کام میں استعمال ہو رہی ہو. تو بہرحال ہم سب جو ہیں ثابت قدمی کے بہت زیادہ محتاج ہیں دین پر. پھر انبیاء علیہ السلام کی ثابت قدمی میں دیکھیں، حضرت ابراہیم کی ثابت قدمی کو دیکھیں کہ کس طرح ان کو آگ میں ڈالا گیا تو بھی وہ نہیں ہٹے، اور ان کا دل جبریل علیہ السلام کی طرف بھی متوجہ نہیں ہو جب انہوں نے آ کے کہا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. سبحان اللہ، انہوں نے کہا میں حسبی اللہ و نعم الوکیل. اگر ہم کسی مشکل میں اور کوئی بندہ ہمیں آفر کرے تو ہم فوراً اس کی طرف لپک جائیں گے اور اسی کے شکر گزار ہوں گے اور اللہ کو ہی بھول جائیں گے، دعا مانگنا ہی بھول جائیں گے. بس یہ ایک بندہ آگے اللہ نے بھیجا کافی ہے ہمارے لیے. موسیٰ علیہ السلام کی ثابت قدمی دیکھیں کہ کس طرح سامنے دریا تھا، پیچھے فرعون تھا، کیا کہا انہوں نے، قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، کچھ نہیں ہوتا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا. فرعون کے جادوگروں کی مثال قرآن میں آتی ہے، جو فرعون نے کہا تھا کہ میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا، پھر یقیناً تم سب کو بری طرح سولی دوں گا. پھر کیا ہوا؟ کیا وہ واپس پھر گئے؟ نہیں، وہ جمے رہے. اصحاب الاخدود کا واقعہ آتا ہے، آل فرعون کے مومن کا واقعہ قرآن میں آتا ہے، بہت سے واقعات ہیں کس طرح ثابت قدمی اختیار کی انہوں نے. تو چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اچھا گمان رکھنا، یہ بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ مشکل کا وقت لمبا ہو جاتا ہے نا تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے. شیطان انسان کو اکساتا اور بھڑکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تم کتنا صبر کر لیا تم نے، اور جتنا جتنا وقت گزرتا ہے اتنا اتنا انسان کی مشکل بڑھتی چلی جاتی ہے. تو ایمان کی حلاوت محسوس کرنی چاہیے اور اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھنا چاہیے. ما ودعک ربک وما قلی،
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، نہ وہ ناراض ہوا، کیونکہ انسان مشکل میں یہی سمجھتا ہے شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. پھر اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں اور یقیناً پیچھے آنے والی حالت پہلی حالت سے بہتر ہوگی، یعنی آئندہ اچھا وقت آ رہا ہے اور یقیناً تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو انگزائٹی میں مبتلا نہ ہو، پریشان نہ ہو، فکر نہ کرو، ہو جائے گا. اگر تم اللہ کی طرف جا رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے چھوڑ دے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کھڑا ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف چل کے آ جاتا ہے، اور جب انسان چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتا ہے اس کی طرف. تو جتنا جتنا اللہ پہ بھروسہ بڑھتا جائے گا، ثابت قدمی بھی بڑھتی جائے گی، اجنبیت ختم ہو جائے گی، وحشت اور تنہائی مانوسیت میں تبدیل ہو جائے گی، غم جو ہے وہ خوشی میں بدل جائے گا، کہ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ اس رستے میں اکیلے نہیں، اور لوگ بھی آزمائے گئے، پیغمبروں میں سے آزمائے گئے، حضرت یعقوب کی آزمائش، اور بھی کوئی اولاد کی طرف سے، کوئی کسی طرف سے، لیکن سب کا انجام اچھا ہوا. تو اللہ سے حسن ظن رکھنا اور شیطان کے وسوسوں سے بچنا بہت ضروری ہے. پھر یہ بھی سوچا کریں کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے اپنے دین کے لیے، تو چنے ہوئے بندوں میں سے اپنے آپ کو محسوس کریں. تو اللہ تعالیٰ دین کی نعمت انہی کو عطا کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اور پھر یہ ہے کہ صبر، کیونکہ سیدھے راستے پہ جمنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے. اللہ کے فیصلوں پہ صبر، اللہ کی تقدیر پہ صبر. تو صبر کرنے سے اللہ کی مدد بھی آتی ہے، ثابت قدمی بھی نصیب ہوتی ہے. وہ جالوت کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے طالوت اور ساتھیوں نے کیا پڑھا تھا؟ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تو جب صبر آتا ہے تو پھر انشاءاللہ ثابت قدمی بھی آئے گی اور اللہ کی مدد بھی آئے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا کرے ہر معاملے میں، اور جس رستے پہ ہم چل رہے ہیں اس سے کبھی بھی دور نہ ہو. تو اس کے فائدے کیا ہوں گے انشاءاللہ؟ کہ آپ کے حوصلے مضبوط ہوں گے، آپ کا توکل بڑھ جائے گا اللہ تعالیٰ پہ، شیطان آپ سے دور بھاگے گا، اور جب اللہ کے طرف چلتے ہوئے موت آئے گی تو انشاءاللہ موت بھی اچھی آئے گی، اور موت کے بعد کے مرحلے آسان ہو جائیں گے. فرشتوں کے سوالات کے وقت بھی ثابت قدمی نصیب ہوگی انشاءاللہ، اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ ثابت قدمی حاصل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے اوپر جمے رہیں اور اس کو چھوڑنے کا کبھی بھی نہ سوچیں. السلام علیکم استاذہ. آج جو ثابت قدمی پہ بات ہوئی تو بہت ریلیونٹ ٹاپک ہے اور بہت زیادہ دل کو لگا، جیسے کلوز ٹو دا ہارٹ. تو میں اس میں یہ سوچ رہی تھی کہ ثابت قدمی، جیسے کہ سارے پوائنٹس تھے میں نے سارے لکھے، اور مجھے جو چیز ہیلپ کرتی ہے کہ شروع سے ظاہر ہے جس کا دل اللہ کے لیے مائل ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ، جیسے آپ نے کہا کہ ایک قدم لیں تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا ساتھ ہونا بھی بہت ضروری ہے جو کہ مجھے موٹیویٹڈ رکھیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے ثابت قدم رہنا تو ہماری کمپنی کو بہت ایسا ہونا چاہیے جو کہ ہمیں ساتھ اپنے پش کریں، کیونکہ انسان ہے نا، تو انسان کا دل ایک دم سے کبھی کبھی وسوسے آ جاتے ہیں، کبھی کبھی روٹینز، اور جیسے ہم لائف سٹائل میں رہ رہے ہیں اور جس طرح کے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں تو اکثر بندہ سلپ ہو جاتا ہے. بہت اہم بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اب چونکہ سارے جیسے لاک ڈاؤن وغیرہ میں اپنے اپنے گھروں میں ہیں یا کچھ، تو یہ جو ورچولی بھی اکٹھے ہونا ہے یہ بھی انشاءاللہ ثابت قدمی کا سبب بنے گا. جی استاذہ جی، یہ تھا کہ جیسے ان دنوں میں، کووڈ کے دنوں میں خاص طور پہ جو آپ کی کتابیں ہیں نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ انہوں نے بہت فائدہ دیا ہے ہمیں بھی اور عام لوگوں کو بھی. جیسے آپ کے شارٹ کورسز تھے فقہ القلوب کے حوالے سے، پھر جو ہے عین الشاکرون، یہ سب چیزیں ہم لوگ الحمدللہ کرواتے بھی رہے ہیں ان دنوں میں. اور جیسے سب دل پریشان تھے نا، تو ان چھوٹی چھوٹی کتابوں سے، چھوٹے شارٹ کورسز سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. اور الحمدللہ آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ جیسے میں خود بھی تدبر القرآن کے آپ کے لیسنز سنتی ہوں گھر میں، تو جیسے ہم سب کے بچے جو ہیں وہ اب ٹین ایج جن کے ہیں، تو اگر ہم ان کے ساتھ قرآن شروع کرتے ہیں تو کیا جو آپ کی تفسیر جو جیسے 2005 کی یا 2002 کی ہے وہ ہم انہیں شروع کرائیں، یا جس طرح سے یہ جو تدبر القرآن کے آپ کے لیکچرز ہیں یہ اگر ہم شروع کروا لیں یہ زیادہ بہتر ہے؟ آپ اس میں جو ہے ہماری رہنمائی کیجیے. تدبر کے جو لیکچرز ہیں نا یہ ذرا تھوڑے لینتھی بھی ہیں اور ان میں ذرا ڈیپتھ ہے، تو اگر 2007 سے شروع کریں تو زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ.
آج آپ نے دعا شیئر کی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور میں استاذہ جی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے جب کلاس سٹارٹ لی تقریباً 11 سال پہلے، تو ہم نے قرآنی اور مسنون دعائیں یاد کی ساری ترجموں کے ساتھ الحمدللہ. لیکن اس سال استاذہ جی جو محسوس ہوا ہے نا، جب دل سے نکلنا شروع ہوئی ہیں، جب چلتے چلتے لگا ہے کہ آپ بھاگتے بھاگتے ایک دم سلو ہوتے جا رہے ہیں، پھر آپ کھسٹنا شروع ہو گئے ہیں، پھر آپ رینگنا شروع ہو گئے ہیں. تو پھر استاذہ جی جب یہ دعائیں الحمدللہ پڑھی ہیں تو تب احساس ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہم مسلمانوں کو دی ہوئی ہے کہ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ تھام لیتے ہیں. تو نکتہ یہی ہے کہ جو بھی مانگے دل سے مانگے. تو سادہ جی ایک تو یہ کہ جو آپ نے ابھی کہا نا کہ شکر صبر کے بغیر نہیں آتا، تو یہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک جملہ انسان کو کتنا اس کی گتھیاں سلجھا دیتا ہے اور اس کی کئی کنفیوژنز دور کر دیتا ہے. تو مجھے بس یہی بار بار خیال آ رہا ہے کہ استاد سے پڑھنا کتنا ضروری ہوتا ہے، اور جڑ کے رہنا واقعی ثابت قدمی آتی ہی تب ہے کہ جب آپ جڑے ہوئے ہوتے ہیں استاد سے اور پڑھتے رہتے ہیں اور بار بار ان چیزوں کو دہراتے ہیں. بس استاذہ جی گاؤں بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں سارے، اور پاکستان بھی کر رہا ہے انشاءاللہ جی. اللہ تعالیٰ خیر کا وقت لائے اور خیر سے ہم سب کو ملائے، اور آپ سب لوگوں کو اور ہم سب کو عافیتوں میں رکھے اللہ تعالیٰ. سازا میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ ثابت قدمی کو ان لائن کر لیتے ہیں کہ حالات ہمارے مطابق ہوں گے نا تو بس ہم جم جائیں گے، تو پھر ہم دین کا بڑا اچھا کام کر لیں گے، اور بچے بڑے ہو جائیں گے تو بس ہم تو یہ پکی کمٹمنٹ ہے اور کنسسٹنسی ہم میں آ جائے گی، یا ہمارے پاس سرمایہ ہوگا تو ہم یہ کام کریں گے. تو میں کہہ رہی تھی یہ تو بالکل ڈفرینٹ ہی پوائنٹس جو آج آپ نے دیے ہیں کہ ثابت قدمی ان چیزوں سے زیادہ بیسڈ ہے، دعا سے، صبر سے، شکر سے، قرآن کے ساتھ تعلق سے، اور وہی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے سے. تو ہم دنیاوی زیادہ بیس کر رہے ہوتے ہیں، لائک دوسروں کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم جم جائیں گے، ایسا ہوگا نا تو بس میں جم جاؤں گی. تو یہ چیز سوچ. جزاک اللہ خیرا. زرینہ بات کر رہی ہوں. طبیعت ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ استاذہ، اللہ کا بہت کرم ہے اور آپ کی دعائیں، جزاک اللہ خیرا. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. استاذہ اگر آپ کی اجازت تو ایک چھوٹا سا کام شیئر کرنا چاہ رہی تھی میں آپ کے ساتھ. ضرور. ہاں جی. تو ہم گزشتہ چند سالوں سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. آج سے جو معاشرے کا المیہ ہے ڈائیورسٹیز، اس کے اوپر الحمدللہ ہماری ٹیم ہے، میرے فادر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. تقریباً 10 سے 12 لوگ ہیں، اس میں 3 خواتین ہیں اور باقی مرد حضرات ہیں، ملوئرس بھی ہیں، کچھ علاقے کے اثر و رسوخ رکھنے والے سمجھدار لوگ شامل ہیں. ایک یہ پراپر ٹیم ہے جو کہ ورک کرتی ہے، اور جہاں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں تکلش ہے یا بات جو ہے وہ ڈائیورس تک پہنچ چکی ہے، تو الحمدللہ ہماری ٹیم وہاں جاتی ہے، ان سے بات چیت کرتی ہے، کاؤنسلنگ ہوتی ہے باقاعدہ، فریقین کی آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر کے تو پھر اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. تقریباً 34-35 فیملی رہتی ہیں الحمدللہ جن کو باقاعدہ آباد کیا گیا. اور استاذہ میں بتاؤں گی کہ ایسے کیسز بھی تھے کہ یقین تھا کہ بس 3 دن بعد طلاق ہو جائے گی، اور باقاعدہ کیسز جو ہیں وہ کورٹ میں چل رہے تھے. تو الحمدللہ وہاں سے جا کے پراپر ورک کیا گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ گھرانے آباد ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کیونکہ سلو تھا استاذہ، یہ کام سلو تھا تھوڑا سا کچھ خصوصیات کی بنا پہ، لیکن انشاءاللہ آج کا لیکچر سن کے تو ایک دم سے ایک فیول سا آ گیا. استاذہ یقین کیجئے اس چیز کو ہم نے ایکسپیرینس کیا کہ جب ہم دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں نا، ہم دلوں کو آباد کرتے ہیں، تو اس سے آپ کا اپنا دل آباد ہو جاتا ہے. اور استاذہ یقین کیجئے معاشرے میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ توڑنے والے ہزاروں ہیں، جوڑنے والا کوئی نظر نہیں آتا. سب سے بڑا تو شیطان، اور یہ تو شیطان کو شکست دینے والی بات ہے. الحمدللہ استاذہ آج ثابت قدمی میں مددگار چیزیں ایک ایک پوائنٹ ایسے ہے جیسے دل پہ جا کے اثر کرا تھا. الحمدللہ بارک اللہ استاذہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو زندگی صحت میں بہت برکت دیں. استاذہ جی میں اس میں ایک پوائنٹ یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ فقہ القلوب کا پڑھنا اور سننا، اس کو بھی ایک باقاعدہ ایک پوائنٹ کے طور پر اس میں ایڈ کرنا چاہیے، کیونکہ بے شک باقی سب چیزیں بھی الحمدللہ سب نے لے کر چلنی ہیں، لیکن میں اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے فقہ القلوب کے پڑھنے کے بعد استاذہ جی الحمدللہ اس طرح سے دل کی دنیا بدلی ہے، اور اس طرح سے کام کرنے کو اور آگے بڑھتے رہنے کو ہی، اور دل چاہتا ہے کہ میں اس کو اس طرح سے شاید لفظوں میں نہیں بتا سکتی، بلکہ جیسے آج آپ نے اخلاص کے بارے میں بتایا کہ اس کی بہت ضرورت اور مشکلات کئی دفعہ ڈگمگا دیتی ہیں. تو آپ نے فقہ القلوب میں کے ایک لیکچر میں آپ نے بتایا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسی مشکل پیش آئے جو آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے بس سے باہر ہو رہی ہے،
تو آپ اللہ تعالیٰ کو لکھیں، پیپر لیں، اس پر اپنی مشکل لکھیں اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے یوں کریں اور کہیں کہ یا اللہ یہ میں نے لکھ دیا، یہ تیرا کام ہے، اب یہ تو نے کرنا ہے. اور واقعی استاذہ جی الحمدللہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، دل بالکل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے الحمدللہ ایسا کرنے کے بعد. یہ تو صرف ایک بات ہے استاذہ جی، اتنی ایسی چیزیں ہیں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے، اس کے کسی بھی حصے کو پڑھتے ہوئے کہ آپ کو ایسی ایسی رہنمائی اور اس طرح سے دل کھل رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مدد ملتی ہے ثابت قدمی میں. جزاک اللہ خیرا کثیرا، آپ نے اچھا ریمائنڈر دے دیا، انشاءاللہ آپ اس پوائنٹ کو بھی ایڈ کر لیں گے. استاذہ آپ کا ایک لیکچر ہے ویب سائٹ پہ اپلوڈیڈ عزم کے نام سے، کمٹمنٹ. ویسے تو آپ نے وہ 2011 میں وہ لیکچر دیا لیکن وہ اتنا ریلیونٹ ہے آج بھی کہ میں جب بھی اس کو سنتی ہوں ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو میں ضرور ساتھیوں سے کہوں گی کہ وہ اپنے لیے جو ویب سائٹ پہ اپلوڈیڈ چیزیں ہیں نا، ہم نہ سمجھیں کہ وہ ہم نے ایک دفعہ سن لیا، لیکن وہ بار بار سننے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. مجھے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. استاد ایک تو یہ کہ ابھی جیسے آپ نے بات کی تھی کہ ویکلی جو آپ کے کورسز ہوتے ہیں، تو ویکلی شیڈیول جو ہے آپ کے لائیو سیشنز کا، وہ جو ہے ہمارے نیا فیس بک جو ہے اس کے اوپر موجود ہے، اس کا لنک یہاں پہ شیئر کر لیا گیا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ تدبر کی بات ہوئی اور فقہ القلوب کی بات ہوئی، تو فقہ القلوب تو اس وقت موجود ہے ای لرننگ ایپ کے اوپر، اور جو تدبر ہے انشاءاللہ اس کو پلاننگ میں لا رہے ہیں. سورہ رحمان والا تو ڈال دیا ہے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ باقی بھی جو ہے ترتیب بار وہ کر لیا جائے گا. اور جیسا کہ ابھی ایسے حالات کریٹ ہو رہے ہیں کہ واٹس ایپ گروپس بھی شاید ڈیزالو کرنے پڑیں اور اس کو چھوڑ کے ہمیں ٹیلی گرام کی طرف موو کرنا پڑے، تو یہاں پہ سب کو میں گزارش کروں گی کہ وہ ای لرننگ ایپ کے ساتھ ضروری کنیکٹ ہوں، کیونکہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ ٹیلی گرام کی جو ایپ ہے اس کو اس کے اندر ہی بلٹ ان فیچر جیسے زوم کا فیچر اسی کے اندر ایڈ کر دیا گیا، اسی طرح ٹیلی گرام کا فیچر بھی اس کے اندر ایڈ ہو سکتا ہے. واٹس ایپ نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ ایک بہت اچھا ایک لرننگ پلیٹ فارم ہوگا اور اس سے ہم انشاءاللہ آپس میں بھی جڑے رہیں گے. جزاک اللہ خیر. اور آپ سب کو پتہ چلا ہوگا کہ ہم نے الہدا انٹرنیشنل کے نام سے فیس بک جو ہے وہ لانچ کی ہے. میں چاہوں گی کہ جتنے بھی لوگ فیس بک رکھتے ہیں وہ سارے اس کو فالو کریں، تاکہ الہدا میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. انسان اگر وہاں رابطے میں رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کبھی ہماری ہی ضرورت کی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے. اور ویسے بھی ید اللہ فوق الجماع، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو کوئی تو ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے نا جہاں ہم سب اکٹھے ہوں. اس میٹنگ میں آپ لوگ ہیں، اگلی میٹنگ میں کوئی اور ہوگا، پھر کوئی اور، لیکن اگر وہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ بھی جمع ہے تو اس کی برکت بہت ہوتی ہے. تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سب اس پیج کو، جس کا لنک یہاں میرا خیال ہے، جی استاذہ وہ جو ویکلی شیڈیول ڈالے وہ وہیں پہ جو اسی کا ہی لنک شیئر کیا. جی ہاں. جی استاذہ بس مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے بھی آپ نے ثابت قدمی کے پوائنٹ شیئر کیے، اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس اور ٹائم ٹیبل بناتی رہتی ہوں. میں نے تھوڑا سا آپ کے پہلے بھی لیکچرز کے ساتھ کہ میں نے ریڈنگ کو اتنا ٹائم دینا ہے، یہ قرآن سننے کا ہے، یہ میں نے واک کرنی ہے. بٹ استاذہ ایک دن وہ اچیو ہو جاتی ہے، کبھی وہ انتھوزیازم نہیں ہوتا، وہ فریشنس نہیں ہوتی. اگر تہجد کے وقت بھی اٹھوں گی تو بس ایسے لگتا ہے کہ ڈلنس ہے، وہ روح نہیں آتی ان چیزوں میں. اور کبھی کبھی آ جاتی ہے تو کیسے اس کو اوور کم کریں کہ وہ اسی انتھوزیازم سے، اسی فریشنس سے، جیسے ہمیں فجر کی ہیبٹ ہے تو وہی فریشنس ہم اگر گھنٹہ پہلے لانا چاہیں تو وہ نہیں آتی، یا کچھ چیزیں جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو وہ مطلب اس کی کوالٹی وہ چیز نہیں ہوتی. تو پھر دل چاہتا ہے ٹارگٹس بھی ہوں، مستقل مزاجی بھی ہوں، تو اس کو کیسے اوور کم کریں؟ اس میں یہ ہے کہ ایک ایک چیز کو لیں ون بائی ون، اور چاہے دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو اس کو چھوڑے نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ چیز زیادہ پسند ہے جو مستقل طور پر ہو، چاہے تھوڑی ہو. اور اس بات پہ پریشان نہ ہوا کریں کہ وہ انتھوزیازم نہیں ہے، یہ شوق نہیں ہے، یہ جذبہ نہیں ہے. انسان کے اوپر مختلف کیفیات گزرتی ہیں، ایک دن اٹھتے ہیں طبیعت اچھی ہوتی ہے، دوسرے دن تھکی ہوئی ہوتی ہے، کبھی کوئی اور کام بیچ میں آ جاتا ہے. مجھے جس چیز نے بہت فائدہ دیا اللہ کے فضل سے وہ یہ کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے بعد میں نے جو بھی چیز اپنے لیے باندھی ہے اس کے اوقات مقرر کیے ہیں کہ اس وقت کو میں نے اس کام میں ہی لگانا ہے. تو الحمدللہ پھر وہ ٹارگٹ عجیب ہو جاتے ہیں. میں نہیں کہتی کہ وہ بہت ہی شاندار طریقے سے ہی ہوتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قبول کرے جس بھی طرح، لیکن یہ کہ جیسے ایک انسان ڈوب رہا ہوتا ہے نا تو وہ رسی نہیں چھوڑتا جس کے ساتھ اس کو پکڑ کے باہر نکلنا ہے. تھک بھی جائے کچھ بھی کرے تو وہ اسے پکڑے رکھتا ہے، کیونکہ اس کی نجات کا نثار اس پر ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے کام ہیں
اگر ہم یہ سمجھے کہ یہ کیے تو پار لگ سکتے ہیں تو ان کے اوقات مقرر کر لیں، یہ کام اس وقت تک کر لینا ہے، یہ کام اس وقت تک کر لینا ہے. اور اگر نہیں ٹائم مل رہا تو پھر ٹارگیٹ تھوڑے سے کم کر لیں، یا یہ کہ دو چیزیں اکٹھی کر لیں، مطلب واک اور اذکار اکٹھے کر لیں مثلاً، اور تلاوت اور تہجد اکٹھی کر لیں، یعنی تہجد کے وقت ہی چاہے دیکھ کر آپ پڑھیں، اس میں ہی اپنی تلاوت مکمل کر لیں. تو اس طرح انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اور وقت کے ساتھ ساتھ پختگی بھی آتی جاتی ہے، آسانیاں بھی ہوتی رہتی ہیں. جی استاذہ، کبھی بھی بات ہو رہی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک پوائنٹ آپ نے ڈسکس کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا. جب حالات ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں تو ہم بہت آسانی کے ساتھ اپنی روٹین پہ ہم رہتے ہیں. کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہماری جو عبادات کم ہو جاتی ہیں، ان میں قرآن کو سب سے پہلے ہم کم ٹائم دینا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے جب حسن ظن ہوگا کہ یہ مشکل آئی ہے تو انشاءاللہ اللہ ہی اس کو دور کرے گا، تو پھر ہمیں ثابت قدم رہنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. اور جب ہم دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم بھی جب مشکل حالات آتے ہیں تو یہ میں تو ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سوچ کے موٹیویٹ کرتی ہوں کہ یہ اللہ کے دین کا کام ہے، یہ کبھی نہیں رکے گا، یہ صدیوں سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. میں نہیں کروں گی تو کوئی اور کر لے گا. تو یہ جو جملہ ہے کہ میں نہیں کروں گی کوئی اور کر لے گا، یہ مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کرتا ہے بہت. جزاک اللہ خیر. آج ویسے اتفاق سے نا ہم ثابت قدمی پہ ہی بات کر رہے تھے، تو بچیوں کو بھی ہم یہ بتا رہے تھے کہ ذکر اور شکر زیادہ سے زیادہ ہو تو صبر پہ بھی جمائے رکھیں. لیکن ہم جیسے دوسروں کو تو موٹیویٹ کر لیتے ہیں، تو میرے اپنے اندر جو چیز چلتی ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو بھی جما کے رکھے ہوتے لیکن ہم اپنے بچوں کے ساتھ وہ چیز نہیں کر پا رہے ہوتے. چاہے ہم جتنا مرضی ان کو بھی لے کر آ رہے ہوتے، ان کو آیتیں بھی سناتے ہیں، ماشاء اللہ آپ کا لیسن بھی میرے بچے بہت شوق سے سنتے ہیں، اور آپ کا مطلب کہ باتیں بھی مطلب کہ ان کا اثر بھی کرتی ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود وہ اس چیزوں کے اوپر دوبارہ نہیں آتے. یہ بچے ہیں، وہ ابھی صرف ایک مرحلے سے گزر رہے ہیں، ابھی وہ وقت لیں گے، تو مایوس نہ ہو، اچھی امید رکھیں، دعا کرتی رہیں اور اچھا کام ان کے ساتھ جاری رکھیں. ہم اپنا بچپن یاد کریں، کیا ہم اس وقت وہ ساری باتیں مان لیتے تھے جو ہمارے ماں باپ ہم سے چاہتے تھے؟ کرتے تھے پھر بھول جاتے تھے، کرتے تھے پھر بھول جاتے تھے. یہ لرننگ پروسیس ہوتا ہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا وہ بھی اس پہ آ جائیں گے. استاذہ، میں اپنی لائف کا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. لاسٹ ایئر میری شادی ہوئی تھی، تو میں پاکستان سے ہوں اور بحرین آئی ہوں شادی کر کے. تو اپنا ملک چھوڑا، اپنے ماں باپ بہن بھائی سب، اپنا پروفیشن ہر چیز. تو میں لیکچرر تھی پاکستان میں، تو یہاں پر آئی تو آتے ہی لاک ڈاؤن ہو گیا جسٹ آفٹر 1 month جب میں بحرین آئی ہوں. تو اتنی زیادہ ڈپریشن میں، اور یوں لگتا تھا بالکل لائف کو فل سٹاپ لگ گیا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اور شاید پتہ نہیں شادی کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے. اور مطلب کہ بہت نیگیٹو تھاٹس اتنی زیادہ کہ میں ان سے نکل ہی نہیں پاتی تھی، یہاں تک کہ مجھے سویئر مائیگرین ہونا سٹارٹ ہو گیا. تو میں نے کیا کیا کہ اکثر یوٹیوب دیکھنا، اور میں نے آپ کے بیانات سنے. تو جیسے ہی رات کو مجھے نیند نہیں آتی تھی، مجھے نیگیٹو تھاٹس آتی تھی، ڈپریشن ہوتا تھا، تو میں فوراً سے آپ کی کوئی نہ کوئی ویڈیو جو ہے نا یوٹیوب پہ جو اپلوڈ ہیں آپ کے لیسنس، وہ پلے کر لیتی تھی. تو میری آپ کے لیسن سے تھراپی ہوئی ہے، اور میں نے بالکل ایک ڈیسپیئر اور ہوپ لیسنس سے میں لائف کی طرف آئی ہوں جسٹ بیکاز آف یور لیسنس. تو آپ ایک طرح سے میرے لیے محسن ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی والی لمبی عمر دے، تاکہ آپ ہمیشہ اسی طرح دین کا کام کرتی رہیں، اور آپ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. میں ثابت قدمی میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. جی دیکھیں، جیسے ہم گھر کے معاملات چیزوں میں ہم اتنا الجھے ہوتے ہیں کہ الخدا کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، اور لیکن جو ہماری ذاتی عبادات بھی جو ہم نے پلان ٹارگیٹ کیے ہوتے ہیں یا نیا کچھ سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے، ہمیں بھی پش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جیسے قرآن پاک میں ہے نا سورۃ آل عمران میں اصبروا وصابروا ورابطوا، یہ آیت مجھے اتنی کلک کرتی ہے کہ جو آپس میں ہمارا رابطہ، ٹیم ورک، ایک دوسرے کو پوچھنا، ایک دوسرے کو پش کرنا، اگر کوئی پیچھے ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے اس کو پوچھنا، اس کا کتھارسس کرنا، اس کی پرابلم کو سولو کرنا، اس کو دوبارہ اس جگہ لے کے آنا، یہ ہمارے لیے ثابت قدمی میں بہت ہی ایک ویک پوائنٹ ہے جس پر عمل نہیں کر رہے. جی بالکل صحیح ہے آپ کی بات. ایک دوسرے کو تھامنا اور ایک دوسرے کی خیرخواہی، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرائض پورے کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ
خیرا. استاذہ آپ کو بہت بہت شکریہ. یاسمین بول رہی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے اور تمام لوگ جو کنیکٹڈ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بہت زیادہ اجر دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سب آگے بڑھتے رہیں. اور آپ کا سارا لیکچر آپ کی ساری ریکمنڈیشنز انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ ضرور فالو کریں گے اور انشاءاللہ ہم لوگ سٹاف کے لیے بھی تدبر اور فہم القرآن کے لیے کوشش کریں گے کہ ہر جگہ ہم سب سٹاف سنیں. آپ کا بہت شکریہ استاذہ. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. آپ لوگوں کی محنت ہے, اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.